وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے، اگر آپ ہیں اپنی جگہ پر بہت بھاری ہیں اور پیچھے سے ایک طوفان آ رہا ہے، ایک بہت بڑا ہڑ آ رہا ہے یعنی کہ سیلاب کا، اگر آپ ڈٹے رہیں گے نا تو وہ آپ کو بھی بہا کے لے جائے گا. جو ایک نیا ایک فنکار آ رہا ہے آگے، اگر وہ آ رہا ہے نا بہت تیزی سے، تو تھوڑا سا ایسے ہو کے اس کو راستہ دے دو، پھر تو اس کو وہ گزر جائے گا، پھر اپنی جگہ پہ آ جاؤ. تو کیا خوب، تو اس کو اگر تم اس کے راستے کی رکاوٹ بنو گے نا، پھر وہ تمہیں بھی بہا کے لے جائے گا. وہ جس فورس کے ساتھ آ رہا ہے، اگر اللہ ان کو وہ ترقی دے رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ نام اگر دے رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا راستہ اگر دے دیں گے ہم، تو دین اس اپنی منزل پا لیں. کاشف صاحب بڑا اچھا ایلیبریٹ کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے، بڑی پازیٹیو تھنکنگ کی بات کی ہے انہوں نے کہ جب ہم سارے راستہ دے رہے ہوتے ہیں نا تو پھر راستے بن رہے ہوتے ہیں. جب آپ راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں پھر آپ کانٹے بکھیر رہے ہوتے ہیں. یہ بات اس نے کہا تھا نا کہ نفرتوں کے نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. اگر آپ داستان گلاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گلاب بانٹنے پڑیں گے. اچھا، جب آپ کسی کو راستہ دیتے ہیں نا تو وہ آگے جا کر آپ کے لیے راستہ صاف کر رہا ہوتا ہے. خوبصورت بات. آپ کو راستہ دینے کے لیے آگے جا رہا ہوتا ہے. واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا نا کہ قلم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو قلم یافتہ لوگ ہیں، وہ دوسروں کو راستہ دیتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی راستہ بناتے ہیں. واہ، کیا بناتے ہیں وہ راستہ. واہ واہ واہ.